بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں کوفی عنان فاؤنڈیشن کمیشن آن الیکشن اینڈ ڈیموکریسی ان ڈیجیٹل ایج کے حوالے سے سوشل میڈیا کے بارے میں بات کریں گے۔ کوفی عنان فاؤنڈیشن کے ڈیجیٹل دور میں الیکشن اور جمہوریت کمیشن کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں شفاف انتخابی عمل کے لیے سوشل میڈیا کمپنیوں کے حوالے سے کچھ تجاویز بھی شامل ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتخابات میں ہیرا پھیری کے لیے فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا غلط استعمال جمہوری عمل کے لیے خطرہ ہے۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں ماہرین نے کہا کہ انتخابات جمہوریت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر نفرت آمیز مواد، جھوٹی معلومات اور غلط خبریں اس عمل کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ کوفی عنان فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال امریکہ کے ساتھ ساتھ تقریباً 80 ممالک میں انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر غلط خبروں کے مواد کے پھیلاؤ سے انتخابات کے دوران ووٹروں کو باقاعدہ گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام ممالک کو انتخابات میں غیر ملکی دخل اندازی اور جعلی خبروں کے پھیلاؤ سے محفوظ رکھنا ایک چیلنج ہوگا۔ کوفی عنان فاؤنڈیشن کے ڈیجیٹل دور میں الیکشن اور جمہوریت کے کمیشن کی طرف سے جاری کردہ اس تازہ رپورٹ میں اس مسئلے کا حل فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ماہرین نے اس رپورٹ کو مرتب کرنے میں خاص طور پر ترقی پذیر ممالک پر توجہ مرکوز رکھی، کیونکہ وہاں انتخابی نتائج عموماً تنازعات کا شکار رہتے ہیں، جس سے پرتشدد واقعات اور بدامنی پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے۔ یہ رپورٹ اس سال میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں پیش کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں انتخابات میں مینیپولیشن یعنی ووٹرز کو غلط معلومات کے ذریعے گمراہ کرنے کی اکثر نشاندہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں انتخابات کے لیے پہلے ہی وسائل کی کمی رہتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مستقبل میں ایسے ممالک کے انتخابات میں منظم انداز میں نفرت آمیز مواد، غلط معلومات، بیرونی مداخلت اور داخلی ہیرا پھیری جیسے طریقے مرکزی کردار ادا کریں گے۔ اسٹونیا کے سابق صدر اس رپورٹ کے پیش کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ ان کے ملک کا شمار ڈیجیٹلائزڈ ترین ممالک میں ہوتا ہے اور وہ اس مسئلے کا سامنا کر چکے ہیں۔ سن 2007 میں ہیکرز کے ایک گروپ نے سرکاری اداروں، پارلیمنٹ، صدر، قومی وزراء، بینک اور میڈیا اداروں کو نشانہ بنا کر مفلوج کر دیا تھا۔ بعد ازاں 2009 میں روسی حکومت سے قریبی تعلقات رکھنے والی نوجوانوں کی تنظیم کے ایک رکن نے ان سائبر حملوں کی ذمہ داری لی تھی۔ اس کے علاوہ کیمبرج انالیٹیکا نے نہ صرف سن 2016 میں بریگزٹ ریفرینڈم اور امریکی صدر ٹرمپ کے الیکشن میں کردار ادا کیا تھا، بلکہ افریقی ملک کینیا میں سن 2013 اور سن 2017 کے انتخابات میں بھی گڑبڑ کی گئی تھی۔ کیمبرج انالیٹیکا اسکینڈل اس بارے میں تھا کہ فیس بک استعمال کرنے والے قریباً 87 ملین افراد کا ڈیٹا کیمبرج انالیٹیکا کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے بلا اجازت سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے ریپبلکن امیدوار، جو کہ موجودہ امریکی صدر بھی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی مہم کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ انتخابات کو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رکھنے کے لیے کوفی عنان فاؤنڈیشن کی رپورٹ میں 13 تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ ان میں ایک تجویز یہ ہے کہ انتخابی امیدواروں اور سیاسی جماعتوں سے درخواست کی جائے کہ وہ جعلی خبریں اور مواد پھیلانے والی مہم کے طریقوں سے گریز کریں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قانون سازوں کو واضح طور پر خاکہ پیش کرنا ہوگا کہ انتخابی مہم کے دوران سیاسی جماعتوں کی تشہیری مہم کس حد تک قابل قبول ہے۔ اس رپورٹ میں قانون ساز اداروں سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کمپنیوں کو اس بارے میں جامع اعداد و شمار پیش کرنے پر پابند کریں کہ کس سیاسی جماعت نے سیاسی اشتہارات کے لیے رقم ادا کی۔ اس رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے دیو ہیکل ادارے، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کو ڈیٹا فراہم کر کے شفافیت کو بہتر بنانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کمپنیاں اپنے صارفین کو یہ موقع فراہم کریں کہ وہ الگورتھم یا پھر خود ساختہ طور پر دکھائے جانے والے کسی بھی قسم کے سیاسی اشتہارات کو بنیادی طور پر مسترد کر سکیں۔ اس حوالے سے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ وہ ان ریگولیشنز کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنا اور کس حد تک، اور کیا واقعی ان تجاویز پر عمل درآمد ہونے والے الیکشن سے پہلے ہو پائے گا۔